السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو میں جانتی ہوں آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ آج عریج کدھر رہ گئی۔ تو گائز آج ہماری لائٹ آف تھی اور صبح سے کتنی دیر سے آف تھی یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تقریباً ہماری لائٹ گئی ہے کوئی 2 بجے کے قریب، اور ہماری لائٹ واپس آئی ہے رات کے 10:30 بجے کے بعد۔ مطلب اتنی دیر تک انہوں نے پتہ نہیں لائٹ کیوں لے کر گئے یہ تو نہیں پتہ، لیکن ہماری بڑی مشکل سے لائٹ ٹھیک ہوئی ہے اور شکر ہے اللہ کہ واپس تو آ گئی ہے۔ میرا موبائل چارج نہیں تھا اور پھر میں موبائل کو ساتھ چارج لگا کر میں نے ریکارڈنگ کرنا شروع کیا، اور فائنلی اب جا کر ایپیسوڈ میں نے لکھنا شروع کیا، ٹائپنگ شروع کی ہے، اور اب جا کر فائنلی میری ایپیسوڈ کمپلیٹ ہوئی ہے۔ تو میں اس کو ریکارڈ کرنے لگی ہوں، مجھے پتہ ہے بہت لیٹ ہو گیا آج، لیکن میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے ریویوز کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ریویو میں فاطمہ گل روز کی طرح بہت شکریہ آپ کے محبت کا، جی آپ کا ریویو مجھے بہت پسند ہے، اور دینے کا ارادہ کیوں نہیں ہے یہ مجھے بتا دینا، کیوں آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے یار۔ میں لیتی تو ہوں آپ کا نام، لیکن یہ ہے کہ کچھ دن جس دن زیادہ ہوتے ہیں ریویوز اس دن شاید آپ کا مسنگ ہو جاتا ہوگا۔ سزین شیخ، آج آپ کی ڈی پی نظر نہیں آ رہی BTS والی، لیکن ہمیشہ کی طرح لانگ اور زبردست قسم کا آپ نے تبصرہ کیا ہے جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا۔ اس کے بعد ہماری فائزہ راجپوت جو آج عید کاف کے لیے جا چکی ہے، تو وہ مس یو جانو، انشاءاللہ جلدی واپس آنا، ہم سب تمہیں بہت مس کریں گے اور تمہارے ریویو کو بھی بہت مس کریں گے۔ اللہ پاک تمہارا عید کاف قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بھی دعا کرنا۔ اس کے بعد ہماری تارا رانی، شکر ہے یہ بندی واپس تو آ گئی، میں اس کو بہت مس کر رہی تھی، تو تھینک یو سو مچ آپ کے واپس آنے کے لیے۔ تو اب جانا کہیں مت جانا۔ اس کے بعد ہماری حیا خان راجپوت جی، یہ آزاد کشمیر سے ہیں اور یہ چکسواری سے ہیں۔ ویسے چکسواری گاؤں تو نہیں ہے جانو، آپ چکسواری سے اور میں ڈڈیال سے ہوں، اور چکسواری گاؤں نہیں ہے۔ ہاں بھائی، میں شاپنگ کے لیے وہاں جاتی ہوں، وہاں کا بازار اتنا بڑا ہے، اور ہاں یار میں بہت زیادہ بولتی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں چکسواری کی چکی کا بھی آٹا کھاتی ہوں، وہاں مکئی کا آٹا ملتا ہے نا میٹھا والا، تو وہ تو میرا فیوریٹ ہے۔ تو ہاں آپ لوگ میرے ناول ضرور پڑھو، بلکہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرے ایریا سے بھی کوئی بندہ ہے جو مجھے سنتا ہے۔ تو آپ کا چکسواری میرے گھر سے تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہے، اور وہاں پر میری 2 کزن سسٹر کا سسرال بھی ہے۔ اس کے بعد ایک منٹ، اور میرے ابو کا ددیال بھی ہے، تو ہم تو لازمی، میرا مہینے میں 2-3 چکر لازمی لگتے ہیں چکسواری کے۔ اس کے بعد ہماری ملک صبا، انہوں نے بہت زبردست قسم کا ریویو دیا اور مجھے بہت پسند آیا، ماشاءاللہ سے بہت پیار مل رہا ہے یار آپ لوگوں کا۔ ریتا ماتھور، یہ بھی بندی غائب تھی، اس کو بھی کھانچ کے ہی واپس لایا گیا ہے، لیکن اس کا بھی ریویو مجھے بہت پسند ہے۔ اس کے بعد انیلا ملک، اس کا بھی ریویو بہت اچھا ہوتا ہے، آپ لوگ اس کو لائک کیا کرو یار۔ ہاں سب جو لوگ ریویو پڑھتے ہیں وہ لازمی لائک کیا کرو۔ بعد میں مجھے آ کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کا بھی ریویو پڑھا ہے، اس کا بھی پڑھا ہے، اگر پڑھا ہے تو لائک کرو۔ اس کے بعد سمینہ رانا، میں آپ کا نام نہیں بھول سکتی کیونکہ یہ نام میری لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی ریسنٹ میں جن حالات کا انتقال ہوا ہے ان کا نام بھی سمینہ تھا۔ ہاں لیکن میں جب تیز بولتی ہوں تو اکثر میں غلطی کر جاتی ہوں۔ اب ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں، تو گائز میں آپ کو بتا دوں یہ تقریباً 4th لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو بی ریڈی، ہمارا ناول ختم ہونے والا ہے۔ وحشت جنون، قسط نمبر 44، تحریر عریض شاہ۔ کیا ہوا؟ پریشان کیوں بیٹھی ہو تم؟ تانیہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی تو اس سے پوچھنے لگی۔ ایام کی سنگت میں اسے بھی چائے پینے کی عادت ہو گئی تھی۔ ایام کو تو ہر 2-3 گھنٹے کے بعد چائے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی اس کا ساتھ نبھائے، زیادہ نہ سہی لیکن تھوڑی بہت وہ ساتھ نبھانے کی کوشش کرتی تھی۔ اب تو ساری زندگی اس شخص کا ساتھ قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، تو وہ بھی پوری ایمانداری سے اس کی پسند کا ہر کام کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ تمہیں میری پریشانی کی وجہ بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، تو مجھ سے نہ کچھ بھی پوچھو۔ ایام سے بات ہوئے 1.5 گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ فلائٹ میں جانے والے ہیں، پتہ نہیں ان کی واپسی کتنی دیر میں ان کی فلائٹ لینڈ ہوگی، کتنے گھنٹے لگتے ہیں۔
वैसे 8 घंटे तकरीबन 1.5 घंटा तो हो गया ना, यानी कि अभी भी 6.5 घंटे बाकी हैं। या अल्लाह, मैं रूही को बहुत मिस कर रही हूँ। तानिया, वो इसके हाथ थामते हुए बेबसी से बोली। तानिया मुस्कुरा दी। सच कहूँ तो इसे मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। फिर तुम तो इसकी मामा हो, तुम्हारा मिस करना तो बनता है। और वैसे इसने मुझसे वादा किया था कि इस दफ़ा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएगी। अगर वो मेरा गिफ्ट ना लाई ना तो तुम्हारी बेटी के साथ मेरी नाराज़गी पक्की है। लेकिन तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए कुछ सोचते हैं। हाँ, क्यों ना हम गार्डन में बाहर चलते हैं। बल्कि गार्डन को भी छोड़ो, चलो अपने एरिया की हदूद तक वॉक करके आते हैं। वो इसे देखते हुए बोली तो हीर को भी इसका आइडिया बहुत पसंद आया, क्योंकि अब बाहर तो वो अक्सर ही आयाम और रूही के साथ जाती थी और अपने एरिया की हदूद में कई दफ़ा वो तानिया के साथ वॉक करके आई थी। इसे अब इस जगह से कोई खौफ महसूस नहीं होता था। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है और हमें चलना भी चाहिए, लेकिन मेरी बेटी से नाराज़ मत होना, वो भूल जाती है, मासूम है ना अभी। वो तानिया और रूही की नाराज़गी वाली बात वो सोचकर बोली। अच्छा, तुम्हारी बेटी मासूम है और तुम्हारी सहेली मासूम नहीं है जो इसकी तरफ से गिफ्ट का इंतज़ार कर रही है। वैसे तो वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत गिफ्ट लाई है और मैं रोज़ इस टेडी को अपने साथ सुलाती भी हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मुझसे नए गिफ्ट का भी वादा किया है जो मैं इससे ज़रूर लूँगी। और इसके साथ ही उठकर बाहर आते हुए अपने इरादे बता रही थी, जबकि तानिया हीर कंधे उचकाकर आगे बढ़ गई। तानिया, मेरे ख्याल में हम बहुत ज़्यादा आगे निकल आए हैं, हमें वापस चलना चाहिए। वो तानिया के साथ वॉक करते घर की हदूद से बहुत आगे निकल आई थी, जो कि अब इसकी परेशानी की वजह बन गई थी। तानिया ने इसके चेहरे की परेशानी नोट करते हुए वापस जाना बेहतर समझा था, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था। तो इस तरह से ज़्यादा देर बाहर रहना इन दोनों के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। इस तरफ आते हुए अमजद ने ऑफ़र की थी कि वो गाड़ी पर छोड़ आएगा, लेकिन इन दोनों ने कहा कि वो बस यहीं तक घूम फिर कर वापस आ जाएंगी, बस थोड़ी देर चहलकदमी करनी है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो आओ अब वापस चलते हैं, कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है, हमें ज़्यादा देर इस तरफ नहीं रुकना चाहिए। अमजद भाई भी परेशान हो रहे होंगे कि हम इतनी देर से यहाँ क्या कर रहे हैं। वैसे हम इतनी देर लगाते तो नहीं हैं ना, आज निकले ही बहुत लेट थे घर से, शायद इसीलिए बातें करते करते वक्त का पता नहीं चला। चलो आओ वापस चलते हैं, वो घर की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली। तो तानिया भी इसके साथ, तो हीर भी इसके साथ चल दी। इन्हें जल्दी से जल्दी घर वापस पहुंचना था, क्योंकि घर जाते हुए इन्हें मज़ीद अंधेरा हो जाना था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती बातें करती वापस जा रही थी, जब अचानक 2-3 गाड़ियां इनके आगे पीछे आ रुकी। अचानक इनकी की गई हरकत की वजह से इसकी अचानक चीख बुलंद हुई। वो अब तक इस सब को समझ ही नहीं पाई थी कि कुछ आदमी तेज़ी से गाड़ी से निकलते हुए इन्हें घेरे में ले चुके थे। हीर को अचानक से बाजू से पकड़कर इसने गाड़ी की तरफ खींचा था, जबकि तानिया को धक्का मारते हुए इसके मुंह पर कुछ रख दिया गया था। छोड़ो इसे, छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो हीर को। तानिया इसे खुद से दूर करते हुए धक्के मार रही थी, जबकि हीर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका जहन बंद होता चला गया। हम तब तक पहुँचेंगे मामा दानी के पास। हम कब तक पहुँचेंगे मामा जानी के पास? वो इसकी गोद में लेटी इससे सवाल जवाब कर रही थी कि वो लोग 2 दिन में वापस जाने वाले थे। 2 दिन के अंदर अंदर ही आयाम ने सब कुछ कर लिया था और अब वो रूही को वापस पाकिस्तान लेकर जा रहा था, जिस पर रूही
بہت خوش تھی کیونکہ وہ واپس اپنی ماما جانی کے پاس جانے والی تھی۔ ایئرپورٹ آتے وقت تک وہ اس سے باتیں کرتی رہی، ویڈیو کال چلتی رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ لوگ فلیٹ کے اندر داخل ہوئے اس کی فون کال بند ہو گئی تھی اور اس نے اپنی ماما جانی کو مس کرنا شروع کر دیا تھا۔ بس بابا کی جان، ہم جلدی پہنچنے والے ہیں آپ کی ماما کے پاس، ابھی پہنچ جائیں گے۔ آپ کے بابا بھی نا آپ کی ماما کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں۔ وہ پیار سے اس کے دونوں گال چومتے ہوئے اسے اپنے دل کی بات بتانے لگا۔ تو اب آپ بھی ان تو ٹائٹ سی ہگی کرو دے، تو اب پھر آپ بھی ان کو ٹائٹ سی ہگی کرو گے؟ وہ سوچتے ہوئے بولی، ہاں اگر آپ کرو گی تو میں بھی کروں گا۔ وہ مسکرا کر بولا، میں تو بہت زور سے ہگی کروں گی، میں نا ان کو بہت زور سے ہگی کروں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، اور میں بھی اس کو بہت زور سے ہگی کروں گا۔ اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا، لیکن روحی کو اس کی بات پسند نہیں آئی۔ نہیں، میں آپ سے بھی زیادہ زور سے کروں گی، نہیں میں آپ سے بھی زیادہ زور سے کروں گی۔ وہ ضدی انداز میں بولی، ہاں 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 اوکے میرا بچہ، آپ زیادہ زور سے کر لینا۔ وہ اسے خود میں بیچتے ہوئے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ تانیہ کو ہوش آیا تو وہ گھر میں باہر صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول کر آگے پیچھے دیکھا، جہاں امجد اس پر جھکا ہوا تھا جبکہ مس میری اس کے پاس پریشان کھڑی تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے تانیہ، آپ کو ہوش تو آیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہیر کہاں ہے؟ ڈاکٹر تھوڑی دیر پہلے آپ کو چیک کر کے گئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ کو کوئی نشہ آور پرفیوم سونگھائی گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی ہیں۔ جب آپ لوگ وقت پر گھر نہیں پہنچی تو میں آپ لوگوں کے پیچھے گیا تھا، لیکن تھوڑے آگے فاصلے پر جا کر مجھے صرف آپ ہی زمین پر بے ہوش پڑی نظر آئی۔ ہیر آپ کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ کہاں ہے تانیہ؟ امجد اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کا ذہن اب تک عجیب طرح کی کشم و کش میں تھا۔ مجھے نہیں پتا امجد بھائی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ میرے ساتھ تھی۔ اچانک کچھ گاڑیاں آ کر ہمارے آس پاس رکی اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے دھکا دے کر میرے منہ پر رومال رکھ دیا۔ وہ ہیر کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ میں نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ ہیر مجھے بلا رہی تھی، وہ ڈر رہی تھی، چلا رہی تھی۔ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکی۔ وہ مجھ سے مدد مانگ رہی تھی امجد بھائی، اور وہ لوگ اسے میرے سامنے اٹھا کر لے گئے۔ مجھے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ یا اللہ، ہیر کا کیا ہوگا؟ ہیر کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ برے طریقے سے رو رہی تھی جب میری اس کے پاس آ کر بیٹھی اور وہ میری کے ساتھ لگ گئی، جو کب سے اسے دلاسے دے رہی تھی۔ تانیہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، جبکہ امجد نے سارے گارڈز کو الرٹ کر دیا تھا۔ وہ اسے ہر جگہ پر ڈھونڈنے کے لیے جا چکے تھے۔ تانیہ کہاں ہے وقار؟ لڑکی کہاں ہے وقار؟ میں پوچھتا ہوں، وہ لڑکی کہاں ہے؟ تم نے کہا تھا کہ تم اسے آج اغوا کر کے میرے پاس لے کر آؤ گے۔ تم نے مجھ سے 1 دن کا وقت مانگا تھا، جو میں نے تمہیں دے دیا۔ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ تم نے اپنا وعدہ کیوں نہیں نبھایا؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، جبکہ وقار سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی پلاننگ فیل کیسے ہو گئی۔ کنگ کے دشمن کو کس طرح سے خبر ہوئی کہ وہ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ اس کے ناک کے نیچے سے اس لڑکی کو لے کر چلا گیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا۔ اس نے اتنی صفائی سے یہ کام کیا تھا کہ وقار کو خود بھی کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ آئی ایم سو سوری سر، میں نہیں جانتا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے گی۔ میں تو ہر چیز کی پلاننگ کر چکا تھا۔
آج میں نے بہت آسانی سے ہیر کو اغوا کر لینا تھا، لیکن مجھ سے پہلے ہی وہ لوگ وہاں آ گئے۔ میرا ارادہ ہیر کو واپسی پر اٹھانے کا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا واپسی پر ان لوگوں کو آتے ہوئے اندھیرا ہو جائے گا اور اندھیرے میں میرا کام اور بھی آسان ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہیر اور اس کی ملازمہ واپس آئی ہی نہیں۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے آگے کی طرف گیا تو مجھے اس کی وہ ملازمہ وہاں بے ہوش پڑی نظر آئی، اور پھر سر ان لوگوں نے آپ کو فون کر کے بتا دیا کہ وہ لڑکی ان لوگوں کے پاس ہے۔ وہ سر جھکائے تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ کنگ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے گولی مار دے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، وہ لوگ اس لڑکی کو تمہاری ناک کے نیچے سے لے گئے۔ میرے سب سے خاص آدمی کے شکنجے سے وہ میری چیز لے گئے اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہا۔ یہ تھی تمہاری پلاننگ، یہ کرنے والے تھے تم۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ تم اتنے بے وقوف ہو تو وقار میں تمہیں کبھی اپنے ساتھ رکھتا ہی نہیں۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ ہیر کے اس گھر سے باہر نکلنے پر صرف تمہاری ہی نظر ہوگی اور کوئی اس کی طاق میں نہیں بیٹھا ہوگا؟ اب وہ آدمی مجھے بار بار فون کر رہا ہے، میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ مجھے بار بار بتا رہا ہے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا اور اس لڑکی کو لے گیا جسے میں اپنے بستر پر لانا چاہتا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے اس پر دہاڑ رہا تھا۔ میرے خیال میں سر، اب آپ کو اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ اب آپ کو اس لڑکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب وہ ایسی ہرگز نہیں ہے جیسی لڑکی آپ کو چاہیے۔ وہ لڑکی اب ماں بننے والی ہے۔ جی سر، کل ہی وہ اپنی ملازمہ کے ساتھ پاس کے ہسپتال میں گئی ہوئی تھی۔ میں نے ان کے جانے کے بعد اس لڑکی کی رپورٹس ڈاکٹر سے لے لی تھی۔ سر، آپ کو اس لڑکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ آپ کی خواہشات پر پوری نہیں اترتی۔ میرے خیال میں اب آپ کو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ وقار نے اسے سمجھداری کی بات بتائی تھی۔ نہیں، اگر مجھے اس لڑکی کو چھوڑنا ہوتا تو میں اسی دن چھوڑ دیتا جس دن اس نے ایام سکندر سے شادی کی تھی، لیکن میں اسے نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس کی شادی کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایام سکندر اس لڑکی کا شوہر مجھے ہرا چکا ہے، انڈر ورلڈ کے سب سے خطرناک مجرم کو۔ اس نے مجھے چٹکیوں میں بے بس کر دیا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ تم چاہتے ہو کہ میں اس آدمی کے سامنے ہار جاؤں، اور اب تو اس کھیل میں اور بھی لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ اب اسے میں نے صرف ایام سے نہیں چھیننا بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی چھیننا ہے۔ مجھے اس لڑکی کو حاصل کر کے بتاؤں گا کہ کنگ کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ ان لوگوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا تاکہ وہ میری جگہ لے سکیں، وہ مجھے یہ بتا سکیں کہ میں ایک معمولی سی لڑکی کو ان سے چھین نہیں پایا، لیکن ان کیڑے مکوڑوں کو میں جلدی اپنے راستے سے ہٹا دوں گا، اور ایام سکندر اسے تو میرے قدموں میں اپنی ناک رگڑ کر مجھ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اتنی آسانی سے میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ صرف کنگ کی ہار کا نہیں بلکہ کنگ کی انا کا مسئلہ ہے، اور جب مسئلہ انا پر آ جائے تو پھر کنگ اچھوں کی اکڑ نکال دیتا ہے، اور تم بہت جلد ایام سکندر کو میری جوتیوں میں سر دیے پاؤ گے۔ وہ اکڑ سے بول رہا تھا جبکہ وقار خاموش کھڑا اسے سنتا گیا۔ تانیہ، رونا بند کرو۔ میں سر کو فون کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا کرو کہ اس مسئلے کا حل نکل آئے، اور وہ سب لوگ گئے ہوئے ہیں ہیر کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دعا کرو کہ وہ صحیح سلامت مل جائے۔ اسے اغوا کیا گیا ہے، یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ میں سر ایام سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی ان کا موبائل فون آن ہوگا میں انہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اب ہمیں صرف ان کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہی بہتر جانتے ہیں کہ اب آگے کیا
ہوگا۔ نہ جانے کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، مقصد کیا تھا ان لوگوں کا، ہیر کو کیوں اغوا کیا ان لوگوں نے۔ یہ کام کہیں ان لوگوں کا تو نہیں جن لوگوں نے پہلے ہیر کو دھمکی دی تھی، یا پھر اس آدمی کا جو ایام سر کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی تانیہ سے کہنے لگا، مجھے نہیں پتا امجد بھائی، مجھے کچھ نہیں پتا، آپ پلیز ہیر کو واپس لے آئیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، گھبراؤ مت گڑیا، ہیر کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں جتنا جلدی ہو سکے ہیر کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا موبائل فون بھی وہیں گر گیا تھا، اس کی لوکیشن تک ٹریس نہیں کر پا رہا میں، لیکن تم فکر مت کرو، پولیس کو خبر کر دی ہے، وہ لوگ ایکشن لے چکے ہیں۔ جلد سے جلد ہماری ہیر ہمارے پاس ہوگی۔ میں کسی بھی طرح سے ایام سر سے رابطہ کر کے انہیں ساری بات بتاتا ہوں، بلکہ میں ایئرپورٹ کے لیے نکلتا ہوں۔ ہیر کو غائب ہوئے 8 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، سر ایام پاکستان لینڈ ہو چکے ہوں گے۔ مجھے جلدی سے جلدی ایئرپورٹ پہنچ جانا چاہیے۔ وہ بس اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ تانیہ ہیر کی خیریت کی دعا مانگتی پھر سے رونے لگی۔ ایام جیسے ہی روحی کو لے کر ایئرپورٹ کی حدود سے باہر نکلا، اس نے ہر طرف نظریں دہرائی تھیں، لیکن امجد اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ وہ اسے لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ پریشانی سے اپنا موبائل نکالنے لگا، لیکن جیسے ہی اس کا فون آن ہوا، اس کے موبائل پر لاتعداد کالز اور میسیجز آئے ہوئے تھے، جو سب کے سب امجد کے تھے۔ ایک دو غیر ضروری میسیجز کو اگنور کرتا وہ امجد کے میسیجز کھولنے لگا۔ امجد نے اسے اتنے سارے میسیجز اور کال کیوں کی تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت فلائٹ میں ہے، جہاں وہ اس سے ہرگز بات نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ امجد کے میسیجز پڑھ رہا تھا، اس کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ امجد کے میسیجز بہت عجیب سے تھے۔ ہیر نہیں مل رہی سر، ہیر کہیں گم ہو گئی ہے۔ میں تانیہ اور ہیر کو ڈھونڈنے گیا تھا، وہاں تانیہ سڑک پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے آدھے ادھورے میسیجز کو ایام سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے ان سب باتوں میں بس اتنا ہی سمجھ آیا تھا کہ ہیر کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ وہ میسیجز پڑھتا جا رہا تھا، جبکہ اس کا دماغ بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے امجد کو فون کرنا شروع کر دیا، جب اسے اچانک ہی وہاں امجد آتا نظر آیا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ گیا تھا، جو چہرے سے ہی پریشان لگ رہا تھا، اور امجد نے اس تک پہنچتے ہی اسے پوری بات بتانا شروع کر دی۔ امجد نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، شام سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا اور ہیر تقریباً 5 بجے سے غائب تھی۔ سو گائز، کل سے 3rd لاسٹ ایپیسوڈ شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگ بتاؤ کہ 2 ایپیسوڈ ایک ساتھ پرسوں دے دوں، یا ایک سنگل پارٹ میں کر کے کل اور پرسوں۔ اگر 2 دوں گی تو 1 دن کے گیپ سے دوں گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ 400 لائکس پر دوں گی، یاد رکھنا۔ اور لائک پورے کر دیا کرو یار، آپ لوگ لائک کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب صرف 3 قسطیں باقی ہیں، جو اگر میں 2 پارٹس میں دوں گی تو آپ کو ملیں گی 6 دن میں، اور اگر میں اس کو سنگل پارٹ میں مطلب 2 ایپیسوڈ کو ایک ساتھ دوں گی تو بھی آپ کو 6 دن میں ہی ملیں گی، کیونکہ میں 1 دن کے گیپ سے دوں گی۔ تو آپ لوگ بتاؤ گیپ سے لینی ہے یا پھر سنگل دیتی رہوں؟ تو خیر، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک لیے پروڈکٹ کو دیں اجازت، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔